جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ راہول گاندھی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، بھارتی کانگریس پارٹی کے ایک لیڈر آج کل بڑی محنت کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے اس کو واپس لے آئیں۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک یاترا شروع کی ہے، بھارت جوڑو یاترا، جو کہ مشتمل ہوگی تقریباً 3570 کلومیٹر کی واک ہے، جس میں 5 ماہ لگ جائیں گے، اور یہ تامل ناڈو سے یہ شروع ہوئی ہے اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ختم ہوگی۔ تو یہ یاترا جو ہے اس کا بہت مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی چونکہ بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے کانگریس کو، اس کے بعد جو اروند کیجریوال ہیں عام آدمی پارٹی کے، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے، بلکہ پچھلے سال جو پنجاب میں انتخابات ہوئے اس میں کانگریس پارٹی کو بری طرح شکست ہوئی، ان کی وہاں حکومت تھی، اور یاد آیا کہ وہاں جو کانگریس کے چیف منسٹر تھے کیپٹن امرندر سنگھ، انہوں نے کل فارملی بھارتیہ جنتا پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ تو کانگریس پارٹی کے حالات آپ دے سکتے ہیں۔ ریجنل پارٹیز جو ہیں وہ زیادہ بلکہ اس وقت اہم ہو گئی ہیں، مثال کے طور پر ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی ہیں، ٹی ایم سی، پھر بہار میں نتیش کمار ہیں، پھر دوسری جگہ پہ اڑیسہ وغیرہ میں جس طرح نوید پٹنائک وغیرہ ہیں۔ یہ لوگ ریجنل پارٹیز جو ہیں ان کی کافی پاپولر ہیں اپنے اپنے اسٹیٹس میں۔ اب آیا یہ جو ایک کوشش کر رہے ہیں راہول گاندھی، ایک عوام کے ساتھ ایک رابطے کی مہم جو انہوں نے شروع کی ہے، اس کا کوئی مثبت نتائج نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور اس کا پتہ چل جائے گا کیونکہ اگلے سال 2 امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ اس وقت کانگریس کی حکومت ہے، ایک تو کرناٹکا اور دوسرا راجستھان، اور معلوم پڑ جائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ راجستھان میں پہلے تو حکومت تھی بی جے پی کی، لیکن اس کے بعد وہاں ان کو شکست ہوئی لاسٹ الیکشنز میں اور کانگریس کی حکومت بنی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح آیا راہول گاندھی، ابھی تک یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ راہول گاندھی کو پارٹی کا صدر بنا دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے، مثال کے طور پر جو ان کے زمانے منموہن سنگھ کے زمانے میں چدمبرم جو ہیں فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، ہوم منسٹر بھی رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ صرف راہول گاندھی ہی کانگریس کو دوبارہ جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ دلوا سکتے ہیں اور وہی نیچرل لیڈر بنتے ہیں۔ یہ موروثی سیاست کی کہانیاں بھی ہیں، اور کانگریس پارٹی جو ہے، میں اس لحاظ سے بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک موروثی سیاست ختم ہو، اور یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں خاص بیماری ہے جو کہ، اور پاکستان نے بھی اس بیماری کا کوئی علاج انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کی جتنی بھی ہماری مین اسٹریم پارٹیز ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، ان کے اندر بھی ہے، لیکن اس وقت اگر شریف فیملی کو دیکھ لیں تو انہوں نے نون لیگ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، قاف لیگ کو دیکھیے تو وہی فیملی پالیٹکس ہے، پھر اگر آپ پیپلز پارٹی کو لے دیجئے تو وہ زرداری صاحب نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور پھر اب بلاول بھٹو صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب پرائم منسٹر بنیں گے۔ اس طرح نون لیگ کے اندر جو کہ درانہ اختلافات تو ہیں، لیکن اب پروموٹ کیا جا رہا ہے مریم نواز کو، وہ یہ معاملات اور پھر دوسری طرف جے یو آئی فضل الرحمان صاحب مولانا مفتی محمود کے برخوردار، پھر اب ان کے آگے بیٹے، تو یہ ساری جو موروثی سیاست ہے اس نے بھی پاکستان کی سیاست کو جگڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی ٹھیک ہے، عمران خان کو تو ہم پورا کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے ان پارٹیز کو چیلنج کیا، لیکن ان کے اندر بھی مثال کے طور پر محمود قریشی صاحب کو دیکھیے، ان کے بیٹے بھی ایم این اے ہیں یا ایم پی اے ہیں، اور ان کی بیٹی بھی اب سیاست میں آ رہی ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو جاگیردار ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے سیاست کو اس قدر پکڑا ہوا ہے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آئی ہوپ، سنسیئرلی ہوپ کہ راہول سنسیئرلی آئی ڈو ناٹ ریئلی ہوپ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہاں کانگریس پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اور بندہ جو ہے کانگریس پارٹی کو لیڈ کرے، تاکہ اس موروثی سیاست کی جو چھاپ لگی ہوئی ہے اس کو ہٹایا جائے۔ دوسری طرف ایک اور بڑا ایشو چل رہا ہے، وہ ہے کرتارپور کوریڈور کا۔ وہاں پہ جو ہے جب 9 نومبر 2019 کو اس کا افتتاح ہوا تھا تو خیال یہی تھا کہ تقریباً 5000 سکھ روزانہ اس کوریڈور کو استعمال کریں گے، جس کی لمبائی تقریباً 5.5 کلومیٹر ہے،
اور اس کے لیے بڑا انفراسٹرکچر بھی پاکستان حکومت نے ڈیولپ کیا. اس کے بعد کوئی 5-6 ماہ کے بعد یہ کووڈ شروع ہو گیا تو اس کو پھر بند کر دیا گیا تقریباً 1.5 سال کے لیے. اور اب یہ دوبارہ اس پہ اجازت ہے کہ اس پہ آپ آئیں، لیکن ابھی تک کوئی 5,000 فٹ فال نہیں ہوا جب سے کوریڈور کھلا ہے، اور اب تک تقریباً 1,10,000 لوگوں نے اس کوریڈور کو استعمال کیا ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. 200-300 جو ہے پلگرمز آپ کہہ لیں روزانہ آتے ہیں بھارت کی سائڈ سے اس طرف کرتارپور کوریڈور کو استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا تو خیال یہی تھا کہ اور کیونکہ پاکستان ایک انٹری فیس ہی نامنل سی رکھی ہوئی ہے جس پہ بھارت بڑا شور مچاتا ہے کہ یہ $20 یا 1,500 روپے جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اس کو کم کیا جائے. لیکن پاکستان نے آفٹر آل اتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، تقریباً کوئی $90-100 ملین ہم نے خرچ کیا اس کے اوپر. تو اور پھر اس کی مینٹیننس بھی ہے، تو اس کے لیے انٹری فی تو بالکل جائز ہے. اب بھارت کی خواہش ہے کہ کوریڈور کم سے کم استعمال ہو. ایک تو کیونکہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گڈ ول بھی کریٹ ہوتی ہے جو بھارت نہیں چاہتا. تو اس لیے بھارت کی پوری کوشش، مثال کے طور پر جو شخص بھی آنا چاہتا ہے اس کو 1 مہینہ پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے کہ میں کوریڈور استعمال کروں گا. تو یہ بھارت کی طرف سے جو یہ ریسٹرکشن ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے. یہ تو جو بس شخص فیصلہ کرے آنے کوریڈور استعمال کرنے کا اسی دن بھی آ جائے، لیکن بھارت نے کچھ ایسی شرائط لگا رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ فٹ فال نہیں ہیں جو 5,000 ہم نے سوچا تھا کہ ہر روز کرتارپور کوریڈور استعمال ہوگا، وہ نہیں ہو رہا، اور جو پوٹینشل ہے وہ ریئلائز نہیں ہو پا رہا. تو کیونکہ کچھ بھارت کی اور بھی کچھ اپریہنشنز ہیں اس بارے میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو اپنے نیفیریس کوٹ ان کوٹ ڈیزائنز کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور یہاں بلکہ بزنس میٹنگز بھی ہوتی ہیں جب کرتارپور میں سکھ آتے ہیں زائرین. تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل تو یہ پاکستان ایک گڈ ول جیسچر پاکستان نے دیا تھا، اور اس کے بعد وی آر ڈیلنگ ود دا انٹائر ایون ود دا ڈیفیکلٹیز ود این اوپن مائنڈ. اور اگر بھارت کی طرف سے کچھ ایسی سجیسٹنز ہیں جس پہ ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو آئی تھنک آر سائڈ ول ویلکم دوز ریکمنڈیشنز. لیکن ایسی کوئی بات لگتی نہیں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہے، کیونکہ بھارت جہاں تک میری اسسمنٹ ہے وہ نہیں چاہے گا کہ کوریڈور جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو. تو اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب نومبر کا مہینہ جب آئے گا تو اس میں پھر گرو نانک کا جو ہے جنم دن کے حوالے سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو شاید نومبر میں ہمیں زیادہ لوگ نظر آئیں کوریڈور میں. لیکن اوور آل جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی وہ بہرحال پوری نہیں ہوئی. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.